اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو دوست بنانے کی ممانعت تھی۔ اب حکم عام کرتے ہیں کہ خواہ اہل کتاب ہوں جن کو قرآن کریم سے پہلے آسمانی کتابیں دی گئی ہیں، خواہ منکرین اسلام ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، کمیونسٹ ہوں، یا مسلمانوں کے وہ فرقے جو دائرہ اسلام سے نکل چکے ہیں، ان سب کو دوست بنانا ممنوع ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ دین حق کا کھیل تماشا کرتے ہیں، اور گمراہ فرقے بھی اہل حق کو برا کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو ایسے لوگوں سے دوستی کا کیا معنی ہے؟ آدمی دوست کا اثر قبول کرتا ہے، گندگی میں جو گھستا ہے وہ گندا ہوتا ہے، تو پھر مسلمان اپنا دین کیوں خراب کریں؟ جو سچے مومنین ہیں وہ اللہ سے ڈریں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں، اور بدقماش بددین لوگوں سے دوستی نہ کریں، ورنہ وہ بھی شرابی اور بے نمازی ہو جائیں گے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو تم سے پہلے آسمانی کتابیں دی گئی ہیں، جو تمہارے دین کا ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہیں، والکفار اولیاء، اور منکرین اسلام ان کو دوست مت بناؤ، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ اگلی آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب اذان پکاری جاتی ہے تو غیر مسلم مسلمانوں کی عبادت کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ اذان کیا ہے؟ اذان تو اللہ کی کبریائی اور یکتائی کا اعلان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے، اور نماز کی دعوت ہے اذان، جو کہ نماز جو ہے یہ سبھی آسمانی ملتوں میں ایک مشترک عبادت ہے، اور نماز پر ہی کامیابی کی خوشخبری ہے، کامیابی کا مژدہ ہے، اور آخر میں دوبارہ اللہ کی بڑائی اور توحید ہے۔ تو اذان کے بعد جو بھی نماز پڑھی جاتی ہے اس کے ذریعے اللہ کے سامنے آخری درجے کی عاجزی اور نیازمندی کا اظہار ہوتا ہے۔ مگر یہود و نصارہ اور مشرکین کو اذان اور نماز سے چڑ ہے، جہاں ان کی حکومتیں ہیں
وہاں مساجد بنانے کی اجازت مشکل سے دیتے ہیں، اور مینارہ اور گنبد بنانے کے تو ہرگز روادار نہیں، اور نہ ہی اعلی مکبر الصوت سے اذان دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں مسلمانوں کی عبادت کی ناپسندیدگی ہے۔ یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے اس کے شان نزول میں چند واقعات بھی ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ مدینے میں ایک عیسائی تھا، وہ جب اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ سنتا تو کہتا کہ جھوٹے کو اللہ تعالیٰ جلا دیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ اور اس کا خاندان سب سوئے ہوئے تھے کہ ان کا ایک چھوکرا آگ لے کر آیا تو اس کی چنگاری وہاں گر گئی، جس سے وہاں آگ بھڑک اٹھی، وہ اور اس کا پورا خاندان جل گیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب اذان ہوتی اور مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہود یہ کہتے کہ دیکھو یہ کھڑے ہوئے ہیں، خدا کرے کبھی ان کو کھڑا ہونا نصیب نہ ہو، اور جب مسلمان رکوع اور سجدہ کرتے تو یہ ٹھٹھا مخول کرتے، کیونکہ ان کی جو نماز تھی، یہود کی نماز، رکوع اور سجدے کے علاوہ تھی۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ مکہ سے حنین کی طرف جاتے ہوئے جب مسلمانوں کا لشکر ایک بستی کے پاس اترا اور نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اذان دینی شروع کی، تو گاؤں کے جو لوگ تھے وہ وہاں جمع ہو گئے اور وہ دیکھنے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے مؤذن کی آواز میں آواز ملا کر مذاق بنانا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سارے پکڑ لیے گئے۔ ان میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ مسلمان ہوئے اور ان کو مکہ کا مؤذن مقرر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اذان کا اور نماز کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اس لیے اڑاتے ہیں کہ یہ بے عقل ہیں، اور عقل معاش تو ان کے پاس ہے مگر عقل معاد ان کے پاس نہیں ہے۔ تو بھلا اللہ کی بندگی، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی بندگی کی جو صورتیں ہیں وہ قابل تمسخر ہوں؟ تو فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے آواز دیتے ہو تو وہ اہل کتاب اور کفار اس کا ٹھٹھا مخول کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ بات اس وجہ سے ہے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ اب اگلی آیتوں میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ کیا مسلمانوں کا سچا ایمان اور ان کی اطاعت شعاری اہل کتاب کے نزدیک عیب ہے جس کی وجہ سے وہ ان کا استہزاء کرتے ہیں؟ تو کسی کام کی ہنسی اڑانا، کسی کام کا مذاق اڑانا عام طور پر دو وجہوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ کام ہی قابل استہزاء ہو، اور دوسرا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کام کرنے والے کی حالت قابل استہزاء ہو۔ اب ذرا غور کرو، پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ کام ہی قابل استہزاء ہو، تو اذان اور نماز یہ تو قابل استہزاء نہیں ہے، یہ تو بہترین کام ہے، اور لامحالہ مسلمانوں کی حالت ہی اہل کتاب کے نزدیک قابل استہزاء ہوگی، کیونکہ اذان اور نماز تو ہو نہیں سکتے۔ تو اب مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، ذرا ان پہ غور کیا جائے۔ نمبر ایک، مسلمان تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن کریم پر، اور قرآن کریم سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان سب پر، اور جتنی شریعتیں اسلام سے پہلے آئی ہیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کتابیں جن رسولوں پر نازل ہوئی ہیں ان سب رسولوں کو مسلمان سچا مانتے ہیں۔ مگر اہل کتاب کا نہ سب کتابوں پر ایمان ہے، نہ سب رسولوں پر ایمان ہے۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، انجیل اور قرآن کو بھی اللہ کی کتابیں نہیں مانتے، اور عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کو نہیں مانتے، جبکہ جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں وہ سارے انبیاء ایک اتھارٹی کی طرف سے بھیجے ہوئے، اور جتنی کتابیں دنیا میں آئی ہیں آسمان سے وہ سب ایک ہی سر چشمے سے نکلی ہوئی ہیں۔ تو بس بتاؤ قابل استہزاء حالت مسلمانوں کی ہے یا اہل کتاب کی ہے؟ نمبر دو، مسلمان ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت شعار اور فرما بردار ہے، وہ اللہ کی نازل کی ہوئی ساری شریعت پر عمل کرتے ہیں، اور اہل کتاب کا حال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر دائرہ اطاعت سے باہر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، جو احکام ان کو پسند ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، جو ناپسند ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔
جو احکام ان کی منشا اور مرضی کے خلاف ہیں ان کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ یہ کیسی اطاعت ہے؟ تو بتاؤ پھر قابل تمسخر حالت کس کی ہے، مسلمانوں کی یا اہل کتاب کی؟ مگر چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے، اہل کتاب مسلمانوں کا ٹھٹھا کرتے، اور اکثر یہاں اس لیے کہا کہ ان میں کچھ ایسے بھی تھے کہ جو بہرحال اطاعت شعار تھے، اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے تھے، قرآن کریم کی مطابعت بھی کرنے لگے تھے۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، پوچھو اے اہل کتاب، تم ہم میں یہی عیب تو پاتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، وما انزل من قبل، اور ان کتابوں پر جو قرآن سے پہلے اتاری گئی ہیں، وان اکثرکم فاسقون، اور یہ عیب پاتے ہو کہ تم میں سے اکثر حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ یعنی ہم تو اطاعت شعار ہیں، تو کیا تمہارے نزدیک مسلمانوں کا اطاعت شعار ہونا یہ عیب ہے جس کی وجہ سے تم ان کا مذاق اڑاتے ہو؟ اصل بات دیکھنے کی یہ ہے کہ استہزاء اور ملامت کے قابل کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کی طرف سے نازل شدہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنا، اللہ کے تمام احکامات کی پیروی کرنا، یہ مسلمانوں کا ہنر ہے، عیب نہیں ہے۔ مگر اہل کتاب کے خیال میں یہ برائی ہے، اس لیے وہ مسلمانوں سے ٹھٹھا کرتے ہیں، مسلمانوں کا الو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ باتیں حالانکہ قابل تعریف ہیں، کیونکہ قابل الزام جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے یہود میں تھے، اور وہ 4 قسم کے لوگ تھے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ تھے کہ یہود کے کچھ لوگ مچھیرے تھے، انہوں نے ہیلا کر کے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑیں، اور سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی، فہمائش کے باوجود بھی وہ باز نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان پر سخت غصہ ہوئے، ان میں سے کچھ بندر بنائے گئے، کچھ سور بنا دیے گئے، انہوں نے شیطان کی اطاعت کی، شیطان کے ورغلانے میں آ گئے۔ یہ لوگ قابل ملامت ہیں، یہ لوگ مورد طعن ہیں، یہ بدترین یہود تھے، راہ راست سے بھٹک گئے تھے، مسلمان ایسے نہیں تھے۔ دوسرے یہود میں وہ منافق تھے، وہ منافق یہودی قابل ملامت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں، اپنا مومن ہونا ظاہر کرتے ہیں، جبکہ وہ کافر ہی آتے ہیں اور کافر ہی جاتے ہیں۔ تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے کفر سے بے خبر ہیں؟ یہی منافق یہودی قابل ملامت اور قابل استہزاء ہیں، نہ کہ مسلمان۔ اور تیسری قسم کے وہ عام یہودی قابل ملامت ہیں جو شوق سے گناہوں کی طرف جھپٹتے ہیں، اور لازمی گناہ بھی کرتے ہیں، متعدی گناہ بھی کرتے ہیں۔ لازمی گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا اثر گناہ کرنے والے کی ذات تک محدود رہے، اور متعدی گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا اثر دوسرے لوگوں پر بھی پڑے، یعنی دوسروں تک بھی اس کا اثر پہنچتا ہے۔ یہ ظلم و عدوان ہے، حرام خوری ان کا شیوہ ہے۔ تو ان لوگوں کی برائی میں کیا شبہ ہے؟ یہود ان پر طعن و تشنیع کیوں نہیں کرتے؟ اور چوتھی یہود کے وہ خواص، درویش اور کبار علماء اپنے عوام کی بری حالت دیکھتے ہیں، گنگے شیطان بنے رہتے ہیں۔ ان کے عوام دنیاوی لذتوں میں مشغول ہو کر اللہ کے حکموں کو بھلا بیٹھے ہیں، اور ان کے خواص نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا ان خواص کا یہ عمل قابل مذمت نہیں ہے؟ مسلمان تو ایسا نہیں کرتے۔ تو یہ 4 قسم کے یہودی قابل سرزنش ہیں۔ یہودیوں کو چاہیے کہ ان کو برا کہیں۔ مسلمانوں میں جو 2 باتیں ہیں، یعنی مسلمانوں کا صحیح ایمان اور مسلمانوں کی اطاعت شعاری، یہ قابل گرفت نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کی خوبیاں ہیں۔ یہود کو چاہیے کہ وہ ان خوبیوں کا اعتراف کریں اور مسلمانوں کو اعتراض کا نشانہ نہ بنائیں۔ تو فرمایا قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہو کیا میں تمہیں آگاہ کروں ان لوگوں سے جو مسلمانوں سے، یعنی جو مسلمانوں سے بدتر ہیں، مسلمانوں سے بدتر لوگوں سے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، بدلے کے اعتبار سے، من لعنہ اللہ، جن کو اللہ نے رحمت سے دور کر دیا، وغضب علیہ، اور جن پر اللہ غضبناک ہوئے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور جن میں سے کچھ کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا، جنہوں نے سرکش شیطان کی عبادت کی،
یعنی شیطان کے ورغلانے میں آئے۔ اولئک شر مکانا، وہی لوگ مرتبے میں برے، واضل عن سواء السبیل، اور راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ جو بندر اور خنزیر اور بندر اور سور بنائے گئے، یہ پہلی قسم کے یہود تھے، یہ پہلی قسم کے یہود کا تذکرہ۔ آگے دوسری قسم کے یہود کا تذکرہ ہو رہا ہے، فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ منافق یہودی آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ آئے ہیں اور کفر کے ساتھ نکلے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اس بات کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ یہ دوسرے قسم کے یہودی۔ اب اگلی آیت میں تیسری قسم کے یہودی، وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اکثر دوڑ کر گر رہے ہیں گناہ کے کاموں میں اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ان کے حرام مال کھانے میں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک برے ہیں وہ کام جو وہ کرتے ہیں۔ اب آگے چوتھی قسم کے یہودی، یعنی ان کے جو علماء اور ان کے کبار مشائخ، لولا ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم، کیوں نہیں روکتے ان عوام کو اللہ والے اور بڑے علماء ان کی گناہ کی باتوں سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ان کے حرام مال کھانے سے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چھوڑنا۔ تو عربی میں فعل یہ ہر کام کو شامل ہے، وہ خواہ بالقصد ہو یا بلا قصد ہو، اور عمل وہ کام ہوتا ہے جو بالقصد کیا جائے، اور صنعت وہ کام ہوتا ہے کہ جو بالقصد کیا جائے اور بار بار کیا جائے اور اس کو درست بھی سمجھا جائے۔ تو عوام کی بے راہ روی کے لیے لفظ عمل استعمال کیا اور خواص کے لیے لفظ صنع استعمال کیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ خواص کا عمل عوام کے عمل سے زیادہ برا ہے۔ وما علینا الا البلاغ